کراچی سے دو دوستوں کا مشترکہ خط ہے. کہتے ہیں کہ جماعت میں یہ بڑی اچھی مشترکہ دو دستخط کیے ہیں انہوں نے. جی اچھا جی فرمائیے. کہتے ہیں کہ جماعت میں یہ بڑی اچھی روایت تھی کہ شادی کے موقع پر لڑکی والے کھانا نہیں دیتے تھے، لیکن اب بعض گھروں میں یہ سلسلہ چل پڑا ہے. دوسروں نے تو ہماری تقلید میں یہ ختم کر دیا تھا، اب وہ پھر ہمیں بعض اوقات کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کیا تم لوگوں میں بھی شروع ہو. ہاں، اس کے متعلق مجلس شورا میں یہ مسائل 2 دفعہ پیش ہوئے اور ان کے سامنے میں نے وہ وضاحت کی کہ کیوں اب کسی حد تک کھانے کی اجازت دی گئی ہے، اور تفصیل سے اس صورتحال کا تجزیہ کیا تھا. ایک لمبا خط لکھا تھا ان کے نام، اور ان کو نصیحت کی تھی کہ اسے ساری جماعت میں مشتہر کریں تاکہ ان کو مجھے بار بار نہ سمجھانا پڑے، اور سارے پہلو جس حد تک اس وقت میرے ذہن میں ابھرے تھے ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک تفصیلی سمجھانے کا جواب دیا تھا. تو اب بھی میں ان کو یہی کہوں گا، ناظر صاحب اصلاح ارشاد کو جن کے سپرد تھا، کہ ان باتوں کو عام کریں ورنہ بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں. بات یہ ہے کہ محض کسی خوشی کے موقع پر کھانا کھلا دینا مہمانوں کو اپنی ذات میں نہ گناہ ہے نہ معیوب ہے، بلکہ اور نہ رسم ہے، بلکہ ایک عام سنت کے تابع ہے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مہمان نواز تھے، اور اپنے تمام بہت اعلیٰ اور مقدس مشاغل کے باوجود اپنے دوستوں کی یا اپنے غلاموں کی دعوت بھی فرمایا کرتے تھے. اور قرآن کریم میں لکھا ہے کہ جیسے عام دستور ہو کہ آپ بلا لیا کرتے تھے. بعض لوگ زیادہ دیر تک آ کے بیٹھتے اور تنگ کرتے تھے، تو اللہ نے سمجھایا کہ ایسا نہ کیا کرو. مگر اس سے اشارہ یہ ملتا ہے بڑا واضح کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایسا دستور ہے جو اگرچہ روایتوں میں نظر نہیں آیا مگر قرآن نے اس کو محفوظ کر دیا. مجھے کئی دفعہ تعجب ہوا ہے کہ اتنی قطعی حقیقت اور یقینی حقیقت پر اب تک میرے علم میں تفصیلی احادیث نہیں آئیں. اس لیے اگر اہل علم کے سامنے وہ احادیث ہوں تو مجھے دلچسپی ہے کہ وہ دعوتیں کیسی ہوا کرتی تھیں اور کیا ان میں باتیں ہوتی تھیں. باتیں تو اندازہ تو ہے کہ کیا ہوتی ہوں گی، لیکن غور سے سن کر ایک اور قسم کا لطف آتا ہے. تو بہرحال دعوتیں مہمان کو کچھ کھلا دینا منع نہیں ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نصیحت فرمائی تھی کہ اس سے کچھ گریز کرو. اس کے 2 بڑے پہلو تھے. ایک تو تحریک جدید کا آغاز تھا، جماعت بہت غریب تھی، اور جس حد تک ممکن تھا حضرت مسلم موعود نے ایسے نکات پیش کیے کہ لوگ کچھ بچا کر جو خرچ دوسری جگہ کرنا ہے وہ یہاں کریں. یہ اصل بنیادی اعلیٰ مقصد تھا جو پیش نظر تھا. اور اب حالات جماعت کے ایسے تبدیل ہو چکے ہیں اور قربانی کی روح رفتہ رفتہ مشقت کرتے کرتے بشاشت کی حد میں داخل ہو چکی ہے. ایسی عظیم قربانی جماعت بشاشت کے ساتھ کر رہی ہے کہ بعض دفعہ دل چاہتا ہے روک دیں کہ بس کافی کر رہا ہے، اب اس سے زیادہ نہیں. تو اسی کیفیت میں ان ذرائع کی ضرورت نہیں ہے. جہاں محسوس ہوں گے وہاں جماعت از خود خرچ کو کم کرے گی. مگر اس سے علاوہ اور مسالے بھی پیش نظر تھے جن کا آپ نے ذکر فرمایا. غرباء کی بھی شادیاں ہوا کرتی تھیں، خصوصاً قادیان میں کثرت غرباء کی تھی، اور حضرت مسلم موعود نے محسوس کیا کہ وہ بعض دفعہ اس تکلف میں کہ ہم نے ضرور مہمانوں کے سامنے کچھ پیش کرنا ہے، وہ قرض لے لے کر یا مانگ کر اپنی ضرورت پوری کرتے تھے، جو ان کی عزت نفس کے خلاف بات تھی اور ان کے کردار کو بگاڑنے والی تھی. اس لیے آپ نے امیر بھائیوں کو کہا کہ تمہیں توفیق ہے، تم رک جاؤ تاکہ یہ بھی رک جائیں، اور یہ نہ ہو کہ یہ احساس ہو کہ یہ امیر ہے اور اس لیے کر رہا ہے، میں غریب ہوں اس لیے نہیں کر سکتا. یہ وہ مضمون ہے جو اب بھی اسی طرح جاری ہے، اور زیادہ تر اسی کے پیش نظر مجھے احتجاجی خطوط ملتے ہیں. لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ امیری صرف شادی کے موقع پر تو ظاہر نہیں ہوا کرتی. خدا نے جس کو رزق عطا فرمایا ہے اس کی روزمرہ کی زندگی غریب کی زندگی سے مختلف ہے. تو
تو کیا یہ بھی حکم جاری کیا جائے، اور نہ کیا جائے تو کیوں؟ کہ اپنے معیار کو اس حد تک گرا دو جس حد تک ایک مزدور کا معیار زندگی ہے، یا ایک کم سے کم تنخواہ پانے والے کا معیار زندگی ہے، وہ کیوں مطالبہ نہیں کرتے؟ کیا اس سے غریبوں کو تکلیف نہیں ہوتی؟ بس جہاں تک تکلیف کا پہلو ہے، یہ اپنی ذات میں ایک بدی بن جاتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو اپنے سے اوپر ہے اس کو نہ حسد سے دیکھو نہ حسرت سے دیکھو۔ اللہ نے کسی کو دیا تو تم تکلیف محسوس نہ کرو، تمہارا خدا ہے، تمہیں بھی دے سکتا ہے۔ بس حسد اور دوسرے کے اچھے حال پر تکلیف محسوس کرنا، یہ فی ذات ہی ایک گناہ ہے۔ اور مجھے گزشتہ سے کچھ عرصہ پہلے مشاورت کی بعض تقریروں سے یہ خطرہ محسوس ہوا تھا، اور میرے لیے یہ فیصلہ کرنے میں مومد بنا۔ یوں لگتا تھا بعضوں کی تقریروں سے کہ جو ہے اشتراکیت کی تعلیم دی جا رہی ہے، اسلام چاہتا ہے کہ سب بالکل ایک جیسے برابر ہو جائیں اور اونچ نیچ کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ میں نے کہا اگر یہ تمہارا اسلام ہے تو قرآن کا یہ اسلام نہیں ہے، محمد رسول اللہ کا اسلام نہیں ہے۔ وہاں جو امیر اپنی عمارت سے جس حد تک فائدہ اٹھاتے تھے ان کو روکا نہیں گیا، اور قرآن کریم نے واضح طور پر فرمایا ہے یہ جو نعمتیں ہیں یہ خدا اپنے بندوں کے لیے دیتا ہے۔ قل من حرم کیا زینت اللہ التی اخرج لعبادہ من الرزق، اخرج من عبادہ لعبادہ من الطیبات ومن الرزق، قل ہے للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ۔ ان سے کہہ دے خدا نے جو زینتیں نکالی ہیں، خوبصورتی سجاوٹ کی چیزیں، یہ کس نے اللہ کے بندوں پر حرام کی ہیں؟ وہ تو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، اور طیبات من الرزق، اور رزق میں سے بھی پاکیزہ چیزیں۔ فرق یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی یہ مومنوں کے لیے ہیں، خدا کے بندوں کے لیے، لیکن آخرت میں خالصتاً ان کے لیے ہو جائیں گی اور دوسرے ان سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اپنے مذہب کو اس طرح تنگ نظری سے تنگ کرتے چلے جانا، اس کے بہت لمبے اور بد اثرات ظاہر ہو سکتے ہیں، اور ایک خلیفہ کے فیصلے کو دائمی شریعت کا قانون بنا دینا جائز نہیں ہے۔ ہر خلیفہ وقت مختار ہے کہ خدا کے سامنے حاضر رہتے ہوئے تقوی کے ساتھ جماعت کی اصلاح اور بھلائی کے لیے کوئی انتظامی فیصلے کرے۔ وہ شریعت میں دخل اندازی نہیں ہوتی، وہ وقتی علاج ہوتے ہیں۔ اسی مضمون میں الجھ کر ہمارے فقہاء نے بحثیں کی کہ حضرت عمر نے طلاق کے متعلق یہ حکم کیوں دے دیا اور فلاں حکم کیوں دے دیا۔ وہ دائمی احکام نہیں تھے، وہ وقتی ضرورت کے پیش نظر لوگوں کو سمجھانے کی باتیں تھیں۔ بس میرے نزدیک بھی حضرت مسلم موعود کا یہ فیصلہ شریعت کا دائمی حصہ نہیں بن سکتا۔ شریعت وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، مگر ہر خلیفہ کو بعض بیماریوں کی اصلاح کی خاطر بعض چیزوں سے وقتی طور پر روکنے کا حق ہے، اور حضرت مسلم موعود نے اس حق کو بہترین رنگ میں استعمال فرمایا۔ اب رہا تکلیف کا دوسرا معاملہ، تو اس کے متعلق میں عرض کرتا ہوں کہ یہ دلیل ہی غلط ہے کہ غریب کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم نے قناعت بھی تو پیدا کرنی ہے، عظمت کردار بھی تو بخشنی ہے۔ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ تھے ان کو تو کبھی تکلیف نہیں ہوئی، ابو ہریرہ کو تو کبھی تکلیف نہیں ہوئی، ان غلاموں کو تو کبھی تکلیف نہیں ہوئی جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک بھی واقعہ ایسا نظر نہیں آتا کہ وہ اپنی محرومی پر دکھ محسوس کرتے ہیں، سوائے اس بات کے کہ نیکیوں میں وہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعض ایسے غریب اور بے کس اور بے بس لوگ حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، یہ جو امیر ہیں جب خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو پھر ہمارے دل میں حسرت پیدا ہوتی ہے، یہ نہیں کہ جب اپنی زندگی پر خرچ کرتے ہیں۔ ایک بھی آپ کو مثال ایسی دکھائی نہیں دے گی۔ جس طرح مرضی رہتے تھے ان کو پرواہ کوئی نہیں تھی، اپنے حال میں مست اور خوش تھے کہ جو خدا نے ہمیں سعادت بخشی ہے محمد رسول اللہ کے قرب کی، اس کے مقابل پر دنیا کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کچھ دکھ محسوس کرتے تھے، دکھ نہیں یعنی جذبہ کہ کاش ہم کر سکتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک نسخہ بتا دیا کہ تم یوں کیا کرو کہ نماز کے فوراً بعد اٹھ کر گھر کو نہ چلے جایا کرو،
یہ 33 دفعہ یہ 33 دفعہ 34 دفعہ یہ اللہ اکبر وغیرہ یہ عبادتیں سکھائیں، یہ ذکر الہی کر لیا کرو، تو تم ان سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس دنیا کی زندگی تو زیادہ سے زیادہ بس تمام تر جنت ہو اور باہوش جنت ہو تو 100 سال تک جاری رہے گی، اس کے بھی دونوں کنارے ان لذتوں سے محروم ہی رہتے ہیں، اور آخری کنارہ تو کئی دفعہ تکلیفوں میں کٹتا ہے۔ آپ نے فرمایا تو 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جس کا مطلب ہے 10 گنا نیکی کا اجر ملے گا۔ 50 سالہ فعال زندگی کے مقابل پر تمہیں خدا تعالیٰ 10 گنا نعمت عطا کر دے گا۔ امیروں کو بھنک پڑ گئی، یہ کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ بیٹھے کیا کرتے رہتے ہیں؟ پتہ کیا تو برات سب بجائی، وہ بھی بیٹھ گئے، پھر شکایت لے کے یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ اب نے فرمایا پھر میں خدا کے فضل سے نہیں لڑ سکتا، کوئی نہیں لڑ سکتا۔ اللہ نے فضل فرمایا تم صبر کرو، پھر اس کے پاس اجر ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، میں کیسے روک سکتا ہوں؟ یہ وہ عظمت کردار ہے جو میں جماعت احمدیہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور ایسی چھوٹی چھوٹی گھٹیا باتوں پر کہ فلاں نے زیادہ خرچ کر دیا تکلیف محسوس کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک اور تکلیف محسوس کرنی چاہیے، وہ کیوں نہیں کرتے؟ بہت سے امیر ہمارے ایسے ہیں جو اتنی لغو حرکتیں کرتے ہیں شادیوں پر کہ کراہت آنی چاہیے اور ان پر رحم آنا چاہیے۔ وہ ساری بیہودہ باتیں جن سے حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمیں نکالا اور روشنیوں میں لے کر آئے، وہ نقالی کرتے ہوئے سب باتیں دہرانا چاہتے ہیں۔ بعضوں کے ہاں تو سنا بینڈ بھی آ جاتے ہیں، اور وہ تمام بیہودہ باتیں بے حد ضیاء اور دولت کا اس طرح لٹانا کہ جس طرح وہ خاک اڑائی جا رہی ہو، اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی، اور یہ نہیں سوچتے کہ قرآن کریم نے دولت کے بعض مصارف کو تمہارے فائدے کا نہیں بلکہ نقصان کا مجھے بتایا ہے۔ کہتا ہے یہ لوگ شیطان کے بھائی ہیں جو اس طرح اپنے رزق کو برباد کرتے ہیں، اور ان کی طرز جو ہے، جس طرز سے وہ شادیاں مناتے ہیں، اس کے اوپر کوئی دلیل کے ساتھ حرف رکھ سکے یا نہ رکھ سکے، لیکن مزاج بول رہا ہوتا ہے کہ یہ احمدیت کے مزاج سے ہٹ چکے ہیں، یہ دنیا داری کے مزاج میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب ان کو کہیں گے تو ناراض ہوں گے، تم کون ہوتے ہو؟ کیا مطلب ہے ہر بات میں قانون؟ نظام جماعت کیا چیز ہے؟ کہیں یا نہ کہیں دل میں یہی کیا سوچتے ہیں، اور ہوتا کون ہے کوئی ہمیں روکنے والا؟ ان کو کرنے دو، پھر انہوں نے اپنی دنیا الگ بنا لی ہے، تم جلتے کیوں ہو؟ تمہیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ دنیا تمہاری نہیں بنائی۔ بس زیادہ سے زیادہ یہ حق ہے کہ ان کو سمجھاؤ کہ اللہ کا خوف کرو، اس طرح پیسے برباد نہ کرو، نئی رسمیں جاری نہ کرو، ہمارا کردار عظیم ہے، سادگی اور اس جو متوازن خرچ ہے اس کے دائرے میں رہتے ہوئے خوشیاں منانی چاہیے۔ یہ تو نہیں کہ موت کا بھی وہی عالم ہو اور خوشی کا بھی وہی عالم ہو، شادی ہو رہی ہو اور موت ہو رہی ہو، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کس وجہ سے صاحبان لگے ہوئے ہیں۔ خوشی بولتی ہے، خوشی میں ایک ترنم پیدا ہوتا ہے، اس کی آواز لوگ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس میں رنگ ہوتا ہے، بو ہوتی ہے، اور یہی چیزیں غم کی حالت میں اور کیفیت اختیار وہ نوحے بن جایا کرتی ہیں۔ تو یہ فرق تو رکھنا ہوگا ہمیں سوسائٹی میں، مگر سادگی کی تعلیم دینا، ان کو سمجھانا کہ کچھ حوصلے سے بات کرو، گندی رسمیں اختیار نہ کرو، یہ سب کا فرض ہے، مگر ہمدردی کے ساتھ، غصے کے ساتھ نہیں۔ جہاں آپ نے غصے سے بات کی، جہاں ایسے خط لکھے جیسے مجھے لکھے جاتے ہیں، صاف لگتا ہے کہ ایک طبیعت میں ایک غضب پیدا ہو گیا ہے، یہ لوگ یوں کر رہے ہیں اور ہم ان کو یوں نیچے گرا کے دیکھیں، جماعت سزا کیوں نہیں دیتی، ان کو نکال کے باہر پھینکو، ان سے یہ کرو وہ کرو۔ یہ ساری باتیں غضب میں جڑیں بنائے ہوئے ہیں، اور غضب میں جڑیں بنانے کی ایمان میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ رحم میں نصیحت کی جڑیں ہوں تو نصیحت پیاری لگتی ہے، حوصلہ بڑھتا، تکلیف نہیں ہوتی۔ ایک انسان وسیع حوصلہ مومن ہو تو دیکھے گا اور گزر جائے گا اس طرح کہ انا للہ، یہ کیا ہو رہا ہے بیچاروں کو۔ توفیق ہوئی تو نصیحت کر دے گا، ورنہ دل میں ناپسند کرے گا، ان کے لیے دعا کرے گا۔ تیسری بات جو میں نے اس میں خاص طور پر لکھی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے معاشرے میں یہ احساس پیدا کرنا چاہیے کہ اگر ہم زیادہ خرچ کی توفیق رکھتے ہیں تو دوسروں کی بچیاں ہیں، وہ صبر کریں یا نہ، ان کا دل تو چاہتا ہے نا،
تو اپنی ہر شادی پر اگر 10واں حصہ مثلا تم اس غرض سے مخفی طور پر جماعت کے سپرد کر دو یا کچھ غریبوں کو طاق لو کہ یہ گھر ہیں، جب ان کی شادیاں ہوں گی تو میں ان پہ خرچ کروں گا، ان کے لیے معمولی اپنے حالات کے مطابق دعوت کا انتظام کر دیں تو کیا نقصان ہے، فائدہ ہوگا، محبتیں آپس میں بڑھیں گی بجائے اس کے کہ یہ فرق نفرتوں میں تبدیل ہوں گے، یہ قرب کا موجب بن جائیں گے، ایک دوسرے کے قریب کرنے کا موجب بنیں گے۔ پھر میں ان کو سمجھایا تھا کہ بعض دفعہ جماعت بھی مخفی ہاتھ سے ایسے لوگوں کی مدد کر سکتی ہے، آپ کے پاس توفیق نہیں مقامی طور پر مجھے لکھ دیا کریں، اور ہو رہا ہے اس طرح۔ میں نے جب تحریک کی تھی کہ اتنے لوگوں کی شادیاں کروائیں جن کو توفیق ہو، تو مجھے کئی خط آتے ہیں اور ہم کروا رہے ہیں، لیکن حیثیت اور توفیق کے مطابق یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک غریب آدمی 1000 آدمی کی اسی طرح دعوت کرے، اسی طرح کم پر پیسے ضائع کرے۔ وہ روزمرہ جو زندگی گزار رہا ہے اس کی نسبت تو قائم رکھے، اگر 1000 کو نہیں بلانا چند کو بلا لے۔ اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے لجنات میں سے جو نیک دل خواتین ہیں وہ ایسے موقع پر پہنچ جائے کریں کہ ہم تمہارا کھانا پکا دیتی ہیں، کچھ بہنیں مل کر اس کا انتظام کر دیں، 10 15 20 کو بلاؤ اور اس میں امیر بھی حاضر ہوا کریں، اس سے ان کو رونق ملے گی، حوصلہ ملے گا اور شادی میں ایک خاص پیار کا رنگ پیدا ہو جائے گا۔ بس مجھ سے یہ توقع نہ رکھیں کہ میں اپنے مزاج کے خلاف آپ کی ہر بات مانتا چلا جاؤں۔ میرا وہ مزاج جو اس کو میں خدا کے مزاج کے تابع درست سمجھ رہا ہوں، اس میں تبدیلی نہیں کروں گا۔ جب اگلا خلیفہ آئے گا تو اس سے جو چاہیں کروا لیں، جو وہ بھی اسی طرح کرے گا، مگر اس کا مزاج آپ کے مطابق ہوگا تو مانے گا ورنہ نہیں مانے گا۔ اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خدا حافظ۔